إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دلوں کا واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت صحابات دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا اے مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے بڑا ہی پیارا انداز اختیار کر کے ایسا اعلان فرمایا، جو بھی بندہ ان مطابق ایمان عمل صالح بنائے، نجات فلاح کامیابی انہیں مقدر بنے گی۔ اس تو پہلے بنی اسرائیل دے لوگ انہاں دیاں بدعمالیاں سرکشیاں اور ان دی وجہ تو عذاب دا مستحق قرار دینا، ان دے نال ایک سوال پیدا ہوندا سی کہ جڑے لوگ
انہوں دے اعمال اچھے نہیں، ضد ہٹ درمی بغاوت سرکشی نہ فرمانی نہ کیتی، او دے عذاب دے مستحق قرار پائے۔ لیکن ایسے لوگ جنہوں نے کتاب الہی نو بھی منیا، نبی نو بھی منیا، ان دی پیروی کیتی، نیک اعمال کیتے، انہوں دے نال معاملہ اللہ پاک کی کرنے گے یا انہوں دا معاملہ کی ہوئے گا؟ اس سوال کا جواب اس آیت اندر اور ایک یہ بات بھی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی کول حاضر ہویا، حاضر ہو کے میں عرض کی تھی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہ ایماندار لوگاں چ میں سی، انہاں دی عبادت اور انہاں دے روزیاں دا کی بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفسیر دے مطابق فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ کہنے میں نے اس بات کا دکھ لگا، اللہ پاک نے قرآن دی اس آیت کو نازل فرمایا۔ اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال نے یہودیاں دا بھی، عیسائیاں دا بھی اور سابعین دا بھی، ایمان والیاں دا بھی تذکرہ اکٹھا کر دیتا۔ کٹھا تذکرہ اس انداز نال کہ یہودی ایک اعتبار نال انہاں دی عصبیت، گروہ بندی ان دا رد کرنا بھی مقصود سی، کہ وہ سمجھتے سن کہ اللہ ذوالجلال دی خوشنودی اور نجات ساڈے واسطے خاص ہے۔ اللہ ذوالجلال دی خوشنودی بھی تے نجات بھی وہ ساڈے واسطے اپنے طور تے سمجھتے سن، مگر اللہ دے قرآن نے اس بات کا رد کردے ہویا بعد میں بیان فرمایا کہ آخرت دی نجات اور اللہ دا قرب او دا اے اصول ہے، اور ایسا اصول مقرر فرمایا نجات واسطے ایمان ہوئے اللہ دی ذات تے، ایمان دے نال نیک اعمال ہون اور آخرت تے ایمان ہوئے، یہ اصول مقرر فرما دیتا۔ اور ایمان کیسا ایمان؟ ایمان بھی وہ معتبر ہوئے گا، اس ایمان کو تسلیم کیتا جائے گا جڑا اللہ دے نبیاں دے ذریعے ایمان دا معیار، ایمان دا انداز مقرر ہوئے، ورنہ دے ہر ایک دعویٰ کردا ہے، یہودیاں دے دعوے، عیسائیاں دے دعوے اور سابعین انہاں دے دعوے یا دیگر دے دعوے، ہر ایک سمجھدا ہے کہ میں ایماندار اور میں ٹھیک ہوں۔
ایمان وہ ایمان ہے جنہوں اللہ دا رسول اللہ دا نبی کہے کہ اے ایمان ہے، اور نیک عمل وہ عمل ہے، وہ نیک عمل ہے کہ جنہوں اللہ دا نبی اللہ دا رسول کہے کہ اے نیک عمل ہے، اللہ دی کتاب کہے یا نبی دی بات نبی دا فرمان کہے کہ وہ نیک عمل ہے۔ ورنہ ہر ایک دے کہن دے اگر نیک عمل ہوندا جائے، ہر بندہ ہی سمجھدا ہے کہ اے بھی نیک عمل ہے، اے بھی نیک عمل ہے، اے بھی نیک عمل ہے، تے اون دے کہن نال وہ نیک عمل نہیں بنے گا۔ ایمان بھی ہو، نیک عمل بھی ہو، اسی طرح آخرت دی نجات واسطے نبیوں دی رہنمائی انتہائی ضروری ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن نے بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اس بات کا تذکرہ کر دیتا کہ جیڑا بھی بندہ ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، اللہ دی ذات ایمان اور اللہ دی صفات، اللہ دے اختیارات ہوندے تے ایمان، اور ایمان تو بعد نیک اعمال، یہ چیز ہوئے گی تے اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اعلان کر کے بات کو سمجھا دیتا۔ اور اس آیت کو اگر سامنے رکھے جائے تو بات سمجھ آتی ہے، پہلے جتنے بھی نبی گزرے، انبیاء رسول گزرے، ہر ایک دے بارے اندر یہی معاملہ کہ اس وقت دے لوگ جیڑا بھی نبی موجود اندے تے صحیح ایمان اور اندے نال نیک اعمال، اور نیک اعمال کرتے ہی حالت ایمان اندر وفات۔ جدو حالت ایمان اندر وفات ہوئے گی، وقت نبی نو، وقت دی کتاب نو منیا، تسلیم کیتا، او دے مطابق عقیدہ اور اعمال کیتے، تے اللہ دے قرآن دا اعلان او دے صادق آئے گا۔ اور سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تو بعد باقی چیزوں دے نال نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو اللہ نے کتاب عطا کی تھی، اس کتاب دے ایمان، آپ دی ذات اور بات دے ایمان، یہ ضروری ہے ایمان واسطے بھی، نیک اعمال واسطے بھی، اور یہ مطابق ہی پھر بندے دا خاتمہ ہے۔ اگر کیونکہ پہلے دین، پہلی شریعتاں، نبوتاں، رسالتاں منسوخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے اعلان تو بعد وہ منسوخ نے، ان کوئی بھی ہے تے اون دے واسطے ضروری ہے ایمان لے آئے گا اللہ ذوالجلال دی ذات دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی روشنی اندر نیک اعمال کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی روشنی اندر، اور آخرت دی نجات واسطے آپ دے فرمان این دے مطابق زندگی گزارتے ہویا ان دی زندگی دا خاتمہ حالت ایمان دے ہوئے، ایمان اور نیک اعمال صحیح عقیدے تے اگر خاتمہ ہوتا ہے تے ان دے واسطے امید کیتی جا سکتی کہ اعلان دا بندہ مستحق ہوئے گا۔ اور اللہ ذوالجلال دے قرآن نے تذکرہ کردے ہیں تین گروہاں کا تذکرہ بیان فرمایا۔ ایمان والے دے نال ایمان دی بات کر کے
یہودیاں دا تذکرہ، اور یہود دا لفظ ایک تفسیر دے مطابق یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹیاں جو بیٹے دا نام ہے یہود یا یہودا، اور اتھو یہ چلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پیروکار انہوں منن والے نو بھی یہودی کیا جاندہ ہے، اور ایک ہے حوادت بمعنی محبت، یا ایک معنی دے مطابق کہ انہاں دا توبہ کرنا اور رجوع کرنا، اس مناسبت دے نال انہاں دا نام یہودی ہے کہ آپس کے اندر انہاں دا محبت کرنا، توبہ کرنا، رجوع کرنا، اس مناسبت دے نال انہاں دا نام یہودی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پیروکار انہاں دے لفظ بولیا جاتا ہے۔ نصارہ نصران دی جمع ہے، اور ایک اعتبار نال ناصرہ فلسطین دی ایک بستی، جس بستی دی اندر سیدہ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے ٹھہریاں، اور انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ناصری بھی کیا جاتا ہے، اور اس مناسبت دے نال نصارہ ہے، اور نصرت جو لفظ ہے جن کا معنی مدد کرنا، اور جس وقت انہوں نے پوچھا گیا کہ اللہ واسطے میری مدد کون کرے گا، کہ انہوں نے جواب دیتا نحن انصار اللہ، انصار نصارہ دے وچوں، کہ اسی اللہ دے دین دے معاملے اندر، اسلام دے معاملے اندر تہاڈی نصرت کرا گے، مدد کرا گے۔ اور ایک تیسرا گروہ سابعین، مفسرین دی تفسیر کو اگر سامنے رکھیا جائے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ پہلے یہ لوگ کسی دے پیروکار رہ ہوں گے، لیکن ایک دین نو چھڑ کے دوسرے دین وال مائل ہونا انہوں سابی کیا جاتا ہے اہل علم دی نظر اندر۔ اور یہ چلتے چلتے اسی مناسبت دے نال ان کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ وہ لوگ جنہاں دا لا مذہب لوگ کوئی دین نہیں، یا ایک دین نو چھڑ کے دوسرے دین نو اختیار کرنے والے لوگ، اس واسطے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابی بھی کہتے چلتے۔ کیوں؟ کہ اپنے اباؤ اجداد دا دین چھڑ کے نواں دین اختیار کرنا، نواں دین اپنان والا، نواں دین اختیار کرنے والا صحابی دا لفظ ہو کے بولے جاتا ہے۔ اس مناسبت دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بھی یہ لفظ بولیا جاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ دادا دا دین چھڑ کے نواں دین دسیا، نواں دین اختیار کیتا، اور ان دے مقابلے دے اندر حنیف دا لفظ ہے، حنیف یعنی یک طرفہ یکسو ہونا، ایک کی طرف دھیان ہونا۔ اور ایک کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہاں تو پہلے لوگ گویا کہ صحابی سن، چلے آ رہے سن، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تو بعد ظاہر حنیف ہونا، یک طرفہ ہونا، ان دی ابتدا، ان دا آغاز اتھو ہویا، اور ان لوگ صحابی لوگ جڑے نے ان فرشتیاں نو پوجنا، ستاریاں نو پوجنا، اس بات دا شرک ان لوگوں دے اندر شروع ہویا۔ اور مفسرین نے لکھیا کہ حضرت خیس علیہ السلام دے صحائف دے متبع لوگ سنے، اور ایستا ایستا انہاں اندر ستارہ پرستی آگی، اور سارے حوادث انہوں یعنی جننے بھی واقعات پیش آن
انہوں نے منسوب کرتے سن ستارے دی طرف کہ فلاں ستارے دی طرفوں دی وجہ تو اے معاملہ پیش آیا، فلاں ستارے دی وجہ تو اے معاملہ پیش آیا. اور اے رد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پیش کیتا. گلدانی دے اندر اے عقیدہ، بابل شہر انہاں لوگوں دا اے مرکز، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستی تو برات کا اظہار کر کے ان دے مقابلے دے اندر یک طرفہ دین حنیفیت انہوں پیش کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور ان تین گروہاں دا تذکرہ کردے ہویا ایمان دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے اس انداز والی سائد اندر بیان فرمایا. اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جڑے ایمان والے نے اور وہ لوگ جڑے یہودی عیسائی سابقین نے بے دین نے یا لا مذہب نے انہاں جو اللہ دے قرآن نے کی فرمایا من آمن باللہ جیڑا بھی ایمان لے آئے جیڑا بھی ایمان لے آئے من آمن باللہ جیڑا ایمان لے آئے اللہ دے اور فرمایا والیوم الآخر آخرت دے دن دے. ایک دفعہ انج بھی ہویا حدیث طویل ہے مگر اختصار دا اشارہ کرام میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کل حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل دے اندر سائل بن کے سوال کر رہے نے. صحابہ بیٹھے نے انہاں سوالوں دے وچوں ایک سوال کیتا. سوال کر دینے فاخبرنی عن الایمان. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منو خبر دیو ایمان کنوں کہندے نے ایمان. آقا تشریف فرمانے صحابہ تشریف فرمانے تے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل اندر سوال کر رہے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. میرے آقا علیہ السلام نے 6 چیزاں دسیاں. کنیاں؟ 6 چیزاں ایمان 6 چیزاں دا ہونا ضروری ہے. وہ 6 چیزاں کی نے فرمایا کہ تو ایمان لے آئے اللہ دی ذات تے اللہ دے فرشتیاں تے اللہ دیاں کتاباں تے اللہ دے رسولاں تے آخرت دے دن تے اور تقدیر دی اچھائی برائی تے ایمان لے آئے. یہ 6 چیزاں ایمان واسطے ضروری نے. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام دے اس سوال دے جدو جواب دیتا یہ سوال سن کے جواب سن کے دے کے اندر صدقتا سونے محبوب جی جو میں سوال کیتا او دے مطابق تسی جو جواب دیتا صدقتا تسی سچ فرمایا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا ہے دیکھیے ان جڑا بھی بندہ ایمان لے آئے گا ایمان ان تؤمن باللہ ایتھے قرآن بھی کہندا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان او ایمان معتبر ہوئے گا جڑا میرے
شریعت فرمان طریقے دے مطابق ہوئے گا۔ اور اسی طرح اگر دیکھیا جائے وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل فرمایا، کہ نیک عمل بھی او معتبر ہوئے گا، او قابل قبول ہوئے گا، جنہوں عرش والا رب نیک آکھے تے آمنہ دلال دا فرمان نیک آکھے، او نیک عمل ہوئے گا۔ ان دے اندر جدید مفسرین نے نا ایک بات بڑی عجیب کیتی ہوئے، اس کہندے نے وحدت ادیان کے دین سارے کٹھے ہیں، یعنی لگ تھلگ اللہ دی کتاب تے آپ دی ذات تے بات تے ایمان لے آنا ضروری نہیں۔ یاد رکھو کہ عقیدہ اس آیت جو کشید کرن والے ثابت کرن والے انتہائی گمراہی دا شکار ہے، اور گمراہ کن عقیدہ ہے جو کہ رب دے قرآن دے دلائل دے خلاف اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے بھی خلاف ہے۔ یاد رکھو ایسی بات نہیں کہ آپ دی ذات تے ایمان لے آنا ضروری نہیں، جو بھی جس سے ایمان لے آئے ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں۔ آپ دی ذات دے مبعوث ہون تو بعد آپ دی شریعت تو بعد پہلی کوئی شریعت چل سکتی نہیں چل سکتی، نہ کسی نبی دی نبوت، نہ رسول دی رسالت، نہ کوئی کتاب چل سکتی ہے۔ ایمان ساڈا انہاں تے موجود ہے، سارے رسولاں تے، سارے نبیاں تے، ساریاں کتاباں صحائف تے ایمان ساڈا موجود ہے، لیکن اسی پابند کیندے ہاں رب دے قرآن دے اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے، اور میرے آقا دی نبوت تو بعد پہلیاں نبوتاں نہیں، پہلیاں شریعتاں نہیں، پہلیاں کتاباں نہیں دیا۔ اس اعتبار نال اگر آج بندہ چاہتا ہے، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، سابی ہے، اس تو علاوہ کوئی بھی ہوئے، آج اگر بندہ چاہتا ہے کہ میری نجات کنج ہوئے گی، تو اندے واسطے قرآن دا اصول ذہن چ رکھ لو، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جڑا بھی بندہ اللہ پہ ایمان لے آئے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، سابی ہوئے، اس تو علاوہ ہوئے، اور اگر نام دا مسلمان بندہ ہے ویسے حقیقی سے ایمان نہیں دا، تو ان دا ایمان بھی معتبر ایمان نہیں ہوئے گا۔ ہر ایک بندہ جڑا بھی ایمان لے آئے، صحیح ایمان لے آئے، فرمایا باللہ، اللہ دی ذات والیوم الآخر، اور آخرت دے دن تے، اور یہ دے کی کرے وعمل صالحا، اور ان دے نال پھر بندہ نیک عمال کرے، فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگاں دا اجر ہوئے گا، زہر رب کہہ رہے ہیں ان لوگاں دا اجر ہوئے گا، اللہ کتھے ہوئے گا، عند ربہم، انہاں دے رب کو انہاں دا اجر ہوئے گا۔ یہ بڑا میدان کھلا ہے، کمنا کھلا ہے، کدوں دا قرآن نازل ہویا ہے، اردو تو لگ کے جدوں تک ظاہر اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ اعلان موجود ہے، تے جیڑا بھی بندہ اس معیار دے مطابق کے دیتے اتردا جائے گا، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگاں دا اجر انہاں دے رب دے ہاں ہوئے گا، اللہ اجر ضائع نہیں کرے گا، اللہ ثواب ضائع نہیں کرے گا۔ ولا خوف علیہم، آن والے معاملیاں دا ایسے بندیاں نو خوف نہیں ہوئے گا، خوف اگر ایمان صحیح ہے، اللہ تے آخرت تے نیک اعمال نے، تے آن والے معاملات دا قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن فلا خوف ولا خوف علیہم، انہاں لوگاں نو آن والے معاملیاں دا خوف نہیں ہوئے گا، ولا ہم یحزنون، اور یہ لوگوں نے کہ دنیا دے وچ جو معاملہ پھر ہو گیا سو ہو گیا، ان دا غم نہیں ہوئے گا، تے
آنے والے معاملے دا خوف نہیں ہوئے گا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور یہ دینا یاد رکھو قرآن نے کی کیا اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اور دین اللہ دے نزدیک ہی اسلام دین جڑا اللہ نو پسند ہے، اللہ دے ہاں پسندیدہ دین ہے۔ اور اگر کوئی بندہ چاہے اج کہندا ہے میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں، میں سابی ہوں، میں مجوسی ہوں، اس دین نو چھڑ کے دین اور تلاش کرے گا جنہ لوگاں دا نظریہ کہ دین وحدت دا نام ہے، دین سارے کٹھے نے، اندہ رد قرآن کی کر رہے ہیں۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسرے مقام نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جیڑا بندہ اللہ دا پسندیدہ دین چھڑ کے پیارا تے محبوب دین چھڑ کے جیڑا بندہ دین اور لپے گا، یہودیاں دا، عیسائیاں دا، سابین دا، مجوسیاں دا، کسی اور دا اگر کوئی بندہ دین لپے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دین اسلام تو علاوہ جلا دین اسلاس کرے گا، اللہ فرما دے نے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تلاش کردہ روے، اوندا دین قابل قبول ہی نہیں ہوئے گا، اوندا دین منیا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ رب نے مننا ہوئے جلا اللہ دے ہاں پسند ہے۔ میرے پیغمبر دی ذات بات و بات جلا دین ہے یہ ہمیشہ تک رہے گا، اور اس سے دین تے چلنا انہوں مننا ہوں ضروری ہے۔ فرمایا جلا نہیں مننے گا اندہ قابل قبول نہیں ہوئے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تے انج دے لوگ آخرت دے اندر خسارہ پانگے، کامیابی نہیں پانگے، خسارہ پانگے، نقصان اٹھانگے۔ اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کڑی بات بیان فرمائی، میرے آقا علیہ السلام نے حدیث اندر بات بیان فرمایا، فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی رجل من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، فرمایا پھر وہ بندہ ایمان نہیں لے آندہ، ایسا بندہ جن نے میرے بارے اندر سنیا، اس امت دے وچوں جن نے میرے بارے اندر سنیا، چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی ہے، انہاں سنیا ہی نہیں، انہاں پڑھیا ویسے کتاباں دی اندر پڑھیا کلا سننا، انہاں سنیا ہی نہیں، انہاں پڑھیا بھی ہے۔ فرمایا جڑا بندہ سونی لوے میرے بارے جو سونی لوے، چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی ہے، سنن تو بعد میرے تے ایمان نہیں لے آندا، جو اللہ نے مینوں دے کے بھیجے آندے تے ایمان نہیں لے آندا، تے میرے آقا دا فیصلہ کی ہے، میرے آقا فرماندے نے الا دخل النار، ایسا بندہ جہنم دی آگ اندر جائے گا۔ اس واسطے پتہ چلے ایسے لوگ جڑے سمجھتے ہیں کہ نہیں وحدت ادیان دین نے کہ انہاں دا رد رب دے قرآن نے بھی کیتا، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے بھی پیش کر دیتا۔ تے نجات کس بات اندر ہوئے گی؟ ایمان کیڑا معتبر ہوئے گا؟ جو کتاب و سنت دے مطابق ہوئے گا او ایمان معتبر، او اعمال صالح معتبر ہون کے۔ اگر یہ دو چیزاں ہون گی تے سمجھو آخرت دی نجات ہوئے گی۔ دعائے اللہ سانو توفیق عطا کرے۔ اور اللہ ذوالجلال دے قرآن نے کی اعلان فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
آئیے توجہ فرمایا جرا اللہ فرماتے نے بنی اسرائیل والے ہو او وقت یاد کرو او ٹائم یاد کرو جدو میں رب نے تواڈے وڈیاں کولوں وعدہ لیا تواڈے وڈے سن تسی تے نہیں سن جدو قرآن نازل ہویا او تے نہیں سن انہاں دے وڈے سن یہ اللہ فرما رہے نے وڈیاں دی بات دہرا کے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جدو میں رب نے تواڈے کولوں پکا وعدہ مضبوط وعدہ لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور وعدہ لیندہ انداز کیے انداز دے توجہ فرمایا جدو نا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام آئے نا تورات لے کے نال بھی گئے پہلو اعتبار نہیں کیتا پھر نال گئے جدو نال بھی گئے 70 بندے مرن تو بعد زندہ بھی ہو گئے ویک بھی لیا ہم کلام ہو رہے نے سارا معاملہ پھر منن نو تیار نہیں تے واپس آ کے نا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کتاب دکھا دیتی پڑھ کے سنا دیتی تے ہن اگلا معاملہ کی ہے جدو کتاب دکھائی پڑھ کے سنائی تے ظاہر بات ہے اس کتاب دے اندر جڑے اللہ دے احکام سن انہاں دے مزاج دے مطابق نہیں سن مزاج دے مطابق نہیں سن لیکن ہر سوال رب تو بہتر انسان دی فطرت کوئی جان سکتا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مالک نے جڑے احکام بھیجے ہون وہ لوگاں دے نقصان واسطے ہون فائدے واسطے نہ ہون وہ ہے ہی فائدے والے نقصان والے ہے ہی نہیں سن مگر یہ لوگ سمجھے سن ساڑھے مزاج دے مطابق نہیں پھر انہاں دے عمل کرنا بڑا اوکھا کا طبیعتاں دے بڑا گرائیں عمل بڑا اوکھا ہے لہذا انہاں ساریاں چیزاں دے باوجود کہنے لگے اسی تے اے من سکتے اسی انہاں پہ عمل نہیں کر سکتے اسی نہیں من سکتے تے جدو یہ کیا نا ظاہر پہلے بھی کیڑا ہے نافرمانی پہلی باری کی تھی کردے پہلے بھی آ رہا ہے اور پھر اس طرح کی تھی اللہ ذوالجلال نے مفسرین نے لکھے ہے کہ اللہ ذوالجلال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیتا کہ طور پہاڑ اٹھا تے انہاں دے سراں تے لیا کے انہوں معلق کر دے فضا اندر اور ادھروں پہاڑ اٹھیا پہاڑ نو اٹھایا گیا انہاں دے سراں تے لے آندا گیا مفسرین نے لکھیا پیچھے سمندر ہے اگے پہاڑ ہے تے جدو پہاڑ آیا نا ہوتے تے انہاں نقشہ قرآن ایک اور مقام دے بھی کھچے سورہ اعراف ہے قرآن اللہ ذوالجلال دا ہے کہ یہ پہاڑ دی جڑی کفیت ہوئی نا وہ کس طرح اللہ ذوالجلال تیرے قرآن تو صدقے چاہوا ایک قرآن بندہ جدو پڑھتا ہے یہ دی ورگردانی کرتا ہے تے باتاں سمجھان دیا نے اللہ فرمان دینے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ فرمان دینے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ وہ وقت بھی یاد کرو جدو میں رب نے تواڈے تے پہاڑوں لے آندا فوقکم تواڈے اوپر پہاڑوں اس طرح لے آندا کأنہ ذلۃ وظنوا انج کے جویں ایک سائبان ہوندا سائبان دی طرح پہاڑوں تواڈے سراں تے لے آندا وظنوا انہ واقع بہم تے تسی خیال کر لیا کہ پہاڑ ساڑے تے انہیں ڈکیا انہیں آیا انہیں گریا دیر بات ہے فضا ہے تھلے کو سپورٹ دے ہے نہیں اوپروں بھی جدا ہے اوپر بھی کوئی ایسی پکڑ والی بات نہیں نیچے سپورٹ کوئی نہیں جدو معلق کیتا فرمایا تسی سائبان دی طرف پہاڑ نو دیکھیا تے تسی یہ خیال کیتا کہ پہاڑ آئے آیا انہیں گریا تے نال پھر کی فرمایا جڑے ویر دے سی نا جدو ویکھیا نا اے معاملہ ادھروں
اپنیاں بدعمالیاں یاد آئیاں، سرکشیاں یاد آئیاں کہ اس طرح دے معاملے بھی رہے، اس طرح کیتا معاملہ، نافرمانیاں، سرکشیاں، زد، ہٹ درمی، بغاوت، اس طرح دی وہ چیزاں بھی یاد آئیاں۔ فرمایا خذو ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو جو میں دے رہا ہوں مضبوطی نال، قوت نال۔ اتنی آئی چلائی نہیں کرنی کہ ایک ہی پڑھیا کہ جو میں نہ پڑھنے والا صاحب ہوئے، اس طرح نہیں پکڑنا انہوں۔ خذو ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی نال انہوں پکڑنا ہے، جو میں رب تانوں دے رہا انہوں مضبوطی نال پکڑنا ہے۔ تے اگلا معاملہ کی کرنا ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تے جو اندے وچ ہے اندے تے عمل کرنا ہے، انہوں یاد کرنا ہے، انہوں یاد رکھنا ہے۔ اے نہیں سنیا نہ سنیا، پڑھیا نہ پڑھیا، غور کیتا نہ کیتا، انج دا معاملہ کر دینا ہے۔ دو باتیں تھے قابل گو نے، خذو ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، جو اندے ہے انہوں یاد رکھنا ہے، اندے تے عمل کرنا ہے۔ کس واسطے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تہاڈا بچاؤ ہو جائے، تسی بچ جاؤ، یعنی آن والے معاملات تو بچ جاؤ، اللہ دی پکڑ، اللہ دی عذاب، اللہ دی سختیاں تو بچ جاؤ۔ لعلکم تتقون۔ اور سورہ بقرہ اندر قرآن کی کہہ رہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ او وقت یاد کرو جو میں رب نے تواڈے کولوں پختہ ٹھوس وعدہ لیا تے پہاڑ نو تواڈے تے اٹھایا اور تانوں کیا مضبوطی نال تھام لو، اینوں یاد کریا جے جو اندے اندر موجود ہے۔ تے کئی جدو ایسا معاملہ ہویا نا تے ظاہر ہے جدو انسان دی نیت کو معاملہ ایسا ہوئے، چلو مان لینے کیڑا عمل کرنا ہے۔ اس طرح دے بھی مفسرین لکھے، انج دے بھی شرارتی لوگ موجود کہ چلو تو مان لینے کیڑا عمل کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جدو ایسا سما بنایا یہ اقرار کر لیا ہاں جی اسی ماننے ہیں، کتاب پکڑنے بھی ہیں، مننے بھی ہیں، تسلیم کریں گے، اقرار ہے اور ان کے مطابق اسی عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، آن والے معاملات نو ٹھیک کر کے رب دی عذاب پکڑ تو بچ جاؤ، اس واسطے کام کیتا ہے۔ مگر ایک کرن دے باوجود قرآن نے سورہ بقرہ اندر ہی ایک بات اور بیان فرمائی، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، انہوں مضبوطی نال پکڑو تے سنو بھی۔ تے انہاں کی کیا؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اسی سن لے اسی نافرمانی کرنی۔ کتنی ہٹ درمی ہے، کتنی ضد والی بات ہے۔ سن لے اسی نافرمانی کریں گے، کیوں یہ کام کیا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، رب نو چھڑ کے بچڑے نو پوجن دی وجہ تو اس شرک نے انج دی مت مار دیتی، انج دی مت مار دیتی کہ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے مگر وہ بھی کم کہہ گئے نے۔ فرمایا میرے محبوب کہہ دیو کل بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِهِ ایمانکم، ایسا ایمان تہاڈا، ایسا ایمان کہ جیڑا تانوں اس بات دا حکم دے رہے ہیں ان کنتم مؤمنین، یعنی اے لوگ ایمان والے کہندے نے اسی ایمان والے ہیں، مگر ایمان والے ہون دے باوجود رب دی بات مننوں
تیار نہیں تے اج دے مومن ایسا ہے کہ نہیں کہندے مومن مگر کوئی پٹھا کام چھڈن نوں تیار ہون کنے ایمان والے ایسے کہ ہے مومن ہے مسلم مگر جتھوں رب روکے رک جان جس بات حکم دے کرنوں تیار ہو جان کنے مومن ایسے اور قرآن کہہ رہے ہیں کیسا تو ایمان ہے کہ جڑا تو اس بات دا یعنی کفر دا حکم دے رہے ہیں رب دے مقابلے چ کفر رب دی نہیں مننی کفر اختیار کر رہے جی کیسا ایمان ہے تھوڑا ان کنتم مومنین اور اللہ ذوالجلال نے اس طرح دا پیارا دے انداز اختیار کر کے یہ وعدہ لیا تے ایک قرار لیا اور اس اقرار دے اندر ایک بات بھی شامل یاد رکھو آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اسی ایمان لے آواں گے اے بھی اقرار اے بھی اس عہد دے اندر شامل ہے کہ جدو میرا آخری رسول آخری محبوب آئے گا اپنی نبی دی نبوت چھڑ کے کتاب چھڑ کے میرے نبی دی نبوت ایمان لے آنا ہوئے گا اے بھی اس اقرار اندر بات شامل سی لیکن اس اقرار دے پکے نہیں رہے اتنا مضبوط اقرار کرنے کے باوجود قرآن کی کہہ رہے اللہ فرماندے نے سمت ولیتم من بعد ذالک تسی پھر گئے اتنا اقرار مضبوط کیسا ماحول بنا کے اقرار لیا سمت ولیتم من بعد ذالک یہ دو بات اسی پھر گئے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اللہ فرماندے نے اتنا مضبوط میں اقرار بھی لیا وعدہ لیا توڑے کولو پھر تسی پھر گئے اور فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم اگر توڑے تے اللہ دا فضل نہ ہوندا ورحمتہ ان دی رحمت نہ ہوندی لکنتم من الخاسرین تے تسی ہو جاندے خسارہ پان والے یاد رکھو اگر جدو پھرے سن کیا رب انہوں عذاب اندر مبتلا نہیں کر سکتا سی کیا رب انہوں برباد نہیں کر سکتا سی کیا رب انہوں جناب تباہیاں نہیں کر سکتا سی کیڑا معاملہ ہے اس مالک واسطے وہ اپنی پکڑ بھیج نہیں سکتا انہوں ڈارے کسی دا خوف کسی دا کوئی ایسا معاملہ نہیں یہ صرف جدو پھرے نے مکرے نے تے اے مہلت دیتی ہے اللہ نے تے اپنے فضل دی وجہ تو اپنی رحمت دی وجہ تو تے رحمت دی ابھی دو قسمہ نے ایک ہے رحمت عام وہ ہے دنیا تے اے ہر کافر مسلم مومن ساری فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا یہ اللہ دی رحمت نہیں کہ جیڑے بالکل اللہ دی ذات نو مننو تیار ہی نہیں کوئی ایک بھی نیکی دا کم کرنو تیار نہیں بھلائی دا کم کرنو تیار نہیں کیا اللہ ذوالجلال انہوں نے نواز رہے ہیں کہ نہیں نواز رہے نواز رہے ہیں قادر اس بات ہے نواز رہے ہیں یہ اللہ دی اس رحمتی وسعت ہے ورنہ رب چاہے تے ایسے لوگوں فوراً انہوں دا سارا معاملہ ہی بند کر دے قادر ہے اس بات ہے کہ نہیں ہے کہ جڑا نہیں ماندا انہوں کچھ بھی دینا لیکن اللہ ذوالجلال دی ذات دے رہی ہے اللہ دی رحمت دا نتیجہ ایک دنیا دی رحمت عام رحمت ہے لیکن کل قیامت دن یاد رکھو رحمت خاص ہوئے گی صرف مومنہ واسطے ہوئے گی کل ویسا معاملہ نہیں ہوئے گا کہ اللہ دی رحمت نہ سارے جناب کافر بھی تے منکر بھی تے مشرک بھی سارے جان گے ایسا معاملہ نہیں ہوئے اور رحمت خاص ہوئے گی اور اس بات کا تذکر اللہ فرما رہے ہیں فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ یاد رکھو اگر تو اٹھے تے اللہ دی رحمت اللہ دا فضل دی رحمت نہ ہوندی
تے تسی خسارہ پان والیاں چو ہو جاندے. مطلب کہ یہ رب تانوں برباد کر دیندا, اللہ پکڑ لیندا, عذاب اندر مبتلا کر دیندا. وہ مالک اس بات تے قادر ایسا کر سکتا سی. اور ایک بات یہ ذہن نشین کر لو ہو بھی, کیوں انہاں دی پکڑ دا نا جے ٹائم نہیں آیا سی, انہاں دی پکڑ دا ٹائم نہیں سی. ایک ٹائم مقرر ہے, ادو پہلے بندہ جو بھی کرتا رہے, جو بھی کر رہے ہیں بندہ سمجھتا میں انہیں برے کام کرنا, انہیں پٹھے کام کرنا, میں نے تو کچھ نہیں ہو رہا. کوئی سمجھتا نہیں کہ یہ اللہ دا فضل, اللہ دی رحمت ہے, اللہ میں ٹھیل دیتی جا رہی ہے, اللہ مہلت دیتی جا رہی ہے. ورنہ ایک ہی جھڑکا دے نا, ایک ہلکا جہی تے پھر آپ ہی دعاواں کردا ہے. جڑے رب نو یاد ہی نہیں نہ کردا سی, آپ ہی دعاواں تے دعاواں کراوندا بھی دعا کرو انج ہو جائے. انہوں یاد کروان دے بڑے ڈھنگ بھی نے, بڑی قدرت بھی ہے, بڑے اختیار بھی نے, لیکن ایک مہلت ہے انسان واسطے. یہ دعا کرو اللہ سانو اس حد تو پہلے سچی توبہ کرن دی توفیق دے دے, ایمان اور نیک عملہ دی اللہ توفیق دے دے, اتوں تک جائیے نا. اور ان واسطے پکڑ دا نا وہ ٹائم اجے آیا نہیں سی, ورنہ اتنی بڑی بغاوت, اتنی بڑی سرکشی, ضد اور ہٹ درمی, اتنا پختہ وعدہ اور پھر توڑ دیتا. اور ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جدو موسیٰ علیہ السلام نے آ کے سنائی تورات, احکام دسے, تے کہنے لگے ایڈے اوکھے مسئلے اسی نہیں دیتے عمل کر سکتے. تے آج اسی بھی اگر قرآن تے اپنے آپ کو پیش کریے, قرآن تے ساڑھے پلے بھی کچھ ہے, وہ تے چلو یہودی سن نا. اگر اسی اپنے آپ کو قرآن تے پیش کریے اور ہر بندہ سمجھتا ہے یہ میرا مزاج نہیں منتا, میرا ذہن نہیں منتا, میری سوچ نہیں, میری فکر نہیں, یہ مطلب دین ہر بندے دی مزاج دا ہوئے تو پھر ٹھیک ہے. یہی تو انہاں جو معاملہ خرابی دے ہی سی کہ انہیں اوکھے مسئلے اسی نہیں اندے عمل کر سکتے تھے. آج اسی بھی چاہنے کہ سوکھا جا معاملہ ہے, کرنا کچھ نہ پوے تے جنت دی بشارت دے دو, کیا بات ہے. آ تو ہے نا باز, آ تو ہے نا تبلیغ, کہ کرنا کچھ نہ پوے تے جنت دی بشارت دیو, بس ٹھیک ہے. ایسا نہ رب دے قرآن جو ثابت ہے, نہ میرے پیغمبر دے فرمان جو ثابت ہے. لہذا اگر اپنا جائزہ لینا ہوئے, جویں یہودیاں نے تورات دے سامنے تورات پیش کی تھی, جائزہ لیا کہ ساڑھے مراد دے مطابق نہیں, گراں گزرے مسائل ہونا تے انکار کرتا نہیں, عمل کرنا سی. انہا سخت ترین موقع لے آکے بھی منایا, پھر مکر گئے. اور اللہ تعالیٰ دی ایک امتحان ہے دنیا کہ ویسے کوئی ماندہ کہ نہیں, ویسے کوئی ماندہ کہ نہیں, دوویں راستے دسے, انہوں نے انجام دسے کہ بندہ کردہ کی. ایک امتحان ہے. اگر آج غیر تے ایمان لے آکے صحیح مان لیا, صحیح اعمال کر لے, بندہ نجات پا گیا. وہ بندہ امتحان جو کامیاب ہو گیا. اور جنہیں ادھروں سنی ادھروں کر دی تھی, کوئی پرواہ نہ کی تھی, سمجھو بندہ دنیا تے بھی ناکام اور کل قیامت میں بھی ناکام ہو جائے. اس لحاظ نال اپنے آپ نو اس امتحانی ازمائش جو کامیاب بنانے کی کوشش کرو. اور میں سوچ رہا سی اس پہاڑ دے منظر نو سامنے رکھ کے, اگر اللہ تعالیٰ انی کثیر لا دے فرشتیاں دی, اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دے کہ بندہ جو ہی میری نافرمانی شروع کرے تو نال ہی چتراؤ شروع کر دے. جڑے کہتے ہیں نا بڑی غفلت ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, دل ہی نہیں کرتا, ہر ٹائم کان کھڑے ہوں گے, زان دی آواز آندی کہ نہیں کدھر, جڑے کہتے ہیں سن دی نہیں. لیکن اللہ نے اس طرح کرنا نہیں, اس طرح دی زبردستی کرنی نہیں, زبردستی کروانا نہیں. یہی امتحان اور یہی آزمائش کہ پورے ذوق نال, شوق نال, لگن نال, چاہت نال رب تے قرآن تے یقین کر کے, آپ دی زبان ذات تے یقین کر کے پورا ایمان صحیح لے آؤ, نیک اعمال کرو, ان کے اندر فلاح اور کامیابی ہے. اللہ پاک مینوں تانوں سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. ورنہ انہاں دے جو معاملات قرآن پیش کر رہے ہیں نا, آج اسی اپنے آپ کو سامنے رکھیے تے خرابیاں گھٹ اسی بھی کوئی نہیں کر رہا ہے انہاں معاملیاں نو. لیکن اگلی گل پھر وہی سامنے آتی ہے, یہ اللہ دا فضل ہے, ان دی رحمت ہے, جڑا ساڑھے تے انج دیاں پکڑا نازل نہیں کر رہا. ورنہ اگے نا
کچھ لوگوں نے زیادہ ہی حداں لنگھیاں نا تے انہاں دی پکڑ اگے آ رہی اگلی آیتاں دے اندر کہ اللہ نے پھر انہاں نو اپنی کس طرح عذاب دی گرفت دے اندر لیا کہ انہاں دا کی حال کر کے کی کیتا یہ آئندہ جمعے انشاءاللہ دساں گا۔ اللہ کتاب و سنت نو سن کے اللہ اپنی اصلاح دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا